السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت ہوئی. پچھلے درس میں ہم نے بیعت عقبہ ثانی کے سلسلے میں ڈیٹیلی بحث پڑھی تھی کہ کس انداز سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے مدینہ میں داخلے کے پورے انتظامات کرا دیے. چنانچہ اب اس کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کو بھی اس بات کی بھنک لگ چکی تھی اور اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہاں سے نکلنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے حفاظت کی اور اللہ رب العالمین کی کیا پلاننگز تھی وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. سب سے پہلے ہجرت کے سلسلے میں کہ جو یعنی اس کو ہم اس انداز سے ابتدا کرتے ہیں کہ ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض لوگ گئے اور ان کی ہجرت کی کیا واقعات اور کیا کیفیات تھی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھی جائے گی. پھر قریش مکہ کے کیا پلاننگ تھے اور کس انداز سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اور پھر کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مدینہ تک پہنچے، کس انداز سے آپ کی ہجرت ہوئی، وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے صحابہ سے یعنی انصار مدینہ سے بیعت عقبہ ثانی دوسری بیعت عقبہ مکمل کر چکے اور عہد و پیمان ہو گیا، جس کی ڈیٹیل پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی. اسلام اور کفر کے درمیان ایک یعنی کفر جو مکہ کے اندر پھیلا ہوا تھا، مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام تک پلاننگیں انجام دی تھی. ان کے اس کفریہ معاملات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کر لیا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس بات کی پلاننگ کر لی کہ اب ہمیں مکہ چھوڑ کے دوسرے وطن کی جانب ہجرت کردانی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف بلائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی. آپ دیکھیں ہجرت کے معنی کے طور پہ اہل علم نے مختلف باتیں بیان کی ہے. ہجرت سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، ہجرت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کی جاتی.
ہجرت کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، البتہ اللہ کی خوشنودی اس میں اولین چیز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کو آپ اٹھائے، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته للہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کے معاملات کو انجام دیتا ہے، اپنی شریعت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت یقیناً قابل قبول ہے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب مقاصد الگ ہو سکتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کے لیے ہجرت کر سکتا ہے، کوئی دوسرے کسی مقصد کے لیے ہجرت کر سکتا ہے، بزنس کے لیے ہجرت کر سکتا ہے، البتہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین ہجرت ہے وہ ہے دین اسلام کی تحفظ کے لیے ہجرت. تو ہجرت کے معنی کے طور پر یہ بات سمجھ لی جائے کہ سارے مفادات کو چھوڑ کر اپنے مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے، ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہلاک بھی کیے جا سکتے ہیں. پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے جس کے آگے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے معلوم نہیں کہ آگے چل کر بھی کون کون سے مصائب اور غم و علم رونما ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہجرت کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بھی اسی انداز سے ہجرت کے معاملات کو انجام دیے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اسلام کی حفاظت اور کفر سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب جانا، یا ایک زمین سے دوسری زمین کی جانب جانا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجرت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائے، یعنی مدینہ کی طرف. اب دیکھیں، صحابہ نے ایک ساتھ تمام کے تمام صحابہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مختلف دستوں میں، مختلف قافلوں میں صحابہ کی جماعت نکلی. اب اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو مختصر انداز میں اس کو سنتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ بات ہجرت کی وہ تصویر ہمارے سامنے موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت عقبہ کبریٰ، یعنی جو بڑی بیت عقبہ ہوئی، جس کو ہم بیت عقبہ ثانی کے نام سے بھی جان گئے، وہ اس سے ایک سال پہلے ہی ہجرت کر لی تھی. ایک سال پہلے ہی وہ مکہ چھوڑ کے دوسری جانب جا چکے تھے. ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم. اللہ کے یعنی ان کے سسرال والوں نے کیا کہا کہ یہ آپ کی بیگم ہے، اس کے متعلق تو ہم آپ پر غالب آ گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دے کہ آپ اسے شہر گھماتے پھرے. یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنا چاہ رہے تھے تو ان کی جو بیگم تھی، یعنی ان کی جو بیوی تھی، ان کے گھر والے آ گئے اور کہا کہ ہماری بیٹی کو تم یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتے، اور اس طریقے سے تم زمین ان کو نہیں گھما سکتے، بے یارو مددگار تم کس بنا پہ ہماری بیٹی کو لے جا گئے. چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی، یعنی ان کے بیوی یعنی اپنی بیٹی کو انہوں نے چھین لیا. اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھرانے والے تھے، ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے، وہ بھی بڑے تاؤ میں اسی انداز سے آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھینے لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس خاتون کے پاس نہیں رہنے دے سکتے. چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، جس سے ان کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے. دیکھے اس انداز سے وہ معصوم بچہ بھی
اس درمیان میں پس گیا، اس جہالت کے اندر پس گیا جس میں اس کے ہاتھ کو بھی نقصان پہنچا، اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور یہاں تک کہ ابو سلمہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ نے تنہا مدینہ کی جانب سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو ان کی بیوی تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح بطحا کے مقام پر پہنچ جاتی تھی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، یعنی جہاں یہ پورا معاملہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں وہ پہنچ جاتی، اور اس بات کے یعنی شام تک وہیں پہ بیٹھ کے روتی رہتی اور گڑ گڑاتی رہتی کہ یہ کیسا معاملہ پیش آ گیا۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس خاتون کو جانے کیوں نہیں دیتے ہو، اس خاتون کو کیوں جانے نہیں دیتے ہو، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، یعنی ابو سلمہ سے بھی جدا کر دیا، ان کے بیٹے سے بھی جدا کر دیا۔ اس پر ام سلمہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑے، مدینہ کی جانب نکل پڑی، اور کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت، یعنی آپ اندازہ لگائے کوئی 500 کلومیٹر، یعنی تقریباً آپ مکہ سے لے کے مدینہ کا جو سفر ہے یہ تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر ہے، اور ساتھ میں کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ آپ کے ساتھ ہے، صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ خاتون، اللہ اکبر، اندازہ لگائے، وہ خاتون مکہ سے نکلتی ہے اور کوئی مخلوق نے آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی دوسری مخلوق، کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ سے نکلتی ہے۔ جب تنعیم پہنچتی ہے تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مل جاتے ہیں تنعیم کے مقام پر، تنعیم نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچتی ہے تو عثمان بن ابی طلحہ مل جاتے ہیں، اور یعنی اسے ان کی پوری تفصیل، اپنے پورے واقعے کی تفصیل وہ عثمان بن ابی طلحہ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور مدینہ پہنچانے کے لیے وہ چل پڑتے ہیں۔ جب قبا کی آبادی نظر آتی ہے تو وہ یعنی کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اس میں چلی جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ کر آ جاتے ہیں، یعنی عثمان بن ابی طلحہ، حضرت عثمان بن ابی طلحہ جو ام سلمہ کو قبا تک چھوڑ آتے ہیں، قبا سے واپس آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے مدینہ کی بستی دکھائی دے گئی ہے، چنانچہ وہ واپس وہاں سے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ پہلا گھرانہ تھا، یہ پہلے شخص تھے حضرت ابو سلمہ جنہوں نے تنہا مدینہ المنورہ کا سفر کیا، ہجرت کی اللہ کے حضور میں، اور یہ دوسری خاتون ان کی بیوی یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہوں نے اس سفر میں اپنے معاملات کو انجام دیے۔ اسی طریقے سے صحابہ میں سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، یہ بھی چاہتے تھے کہ مکہ کی جانب نکل پڑو، تو ان سے کفار مکہ یعنی قریش کے لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، تم جب آئے تھے تو مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، بخدا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین نے کیا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے، یعنی اگر میں مال دے دوں، پورا مال دے دوں تمہیں، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب نے تو نفع کا سودا فرمایا ہے، صہیب نے تو نفع اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، یہ بھی ابن اسحاق کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کی جانب ہجرت کی جائے گی۔ اب دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنا چاہتے، آپ کے ساتھ دو لوگ اور ہیں، یہ بھی ہجرت کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ واقعہ سنے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ہجرت کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پھر جب یہ دونوں حضرات یعنی مدینہ پہنچ گئے، کہ پہنچ کر قبا میں اترے، قبا میں یہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب تھے، ان کے ساتھ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور ان کے ساتھ ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین لوگ تھے، اور انہوں نے آپس میں پلاننگ کر لی، کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہم صبح صبح اکٹھے ہو جائیں گے اور وہیں سے مدینہ کی جانب ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر اور حضرت عیاش تو وقت متعینہ پر پہنچ گئے، لیکن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قید کر لیا، یہ نہیں پہنچ پائے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تھے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہیں کرے گی۔ تمہاری ماں نے کیا نظر مانی ہے کہ جب تک تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہیں کرے گی، اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی، یعنی دھوپ میں بیٹھ جائے گی، یعنی یہ نظر مان لی ہے، کنگھی بھی نہیں کرے گی اور دھوپ میں بیٹھ جائے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیاش دیکھو، اللہ کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں جو نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی بھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا سی کڑی دھوپ اگر لگ جائے گی تو وہ چھاؤ میں بھی چلی جائے گی۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو سمجھا گئے کہ ان کے بہکاوے میں مت آؤ، یہ شیطانی کام کر رہے، ان کے بہکاوے میں مت آؤ، بلکہ تم کیا کرو، آگے بڑھو اور مدینہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مسلسل اس بات کا یعنی اصرار کیا، اور عیاش جو اپنی ماں کے سلسلے میں یہ تمام باتیں سن رہے تھے، عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کیا، یعنی ابو جہل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک کوئی ایسی چیز دیکھو جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہنے والے نہیں ہیں یا مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو وہاں سے بھاگ نکلنا۔ دیکھیں اپنے ساتھی کو کتنا تعاون کر رہے کہ حضرت عمر پہلے سمجھا بھی گئے، وہ نہیں مانے تو حضرت عمر نے اپنی اونٹنی جو تیز رفتار تھی ان کو سونپ دی کہ دیکھو یہ ایسا کرو کہ اس اونٹنی کو لے جاؤ، اور جب تمہیں یہ بھنک ہو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ دڑی کر رہے ہیں اور تمہیں دھوکے میں پھنسا کے مکہ المکرمہ میں لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا، اس اونٹنی کے ساتھ واپس آ جانا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹنی کو لے لیا، اس پر سوار ہو کر ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھائی میرا تو یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریوں کو بٹھا دیا تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر بیٹھ جائے، اور عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی انداز سے اپنے معاملات کے اندر یہ پھنسانا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کے باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو
جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن وہ نہیں مانے اور اپنی ماں کی نظر کو توڑنے کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے۔ عیاش یعنی ہشام اور عیاش کفار کی قید میں پڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ نے ایک روز کہا کہ کون ہے جو میرے لیے ہشام اور عیاش کو چھڑا لائے۔ دیکھیں ہشام کو بھی پکڑ لیا تھا مکہ والوں نے جو وقت پہ نہیں پہنچ پائے تھے، اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ لیا تھا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے اور تمام معاملات کو سکون ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مکہ والوں سے عیاش اور ہشام کو چھڑا لائے گا؟ ولید بن ولید نے کہا کہ میں آپ کے لیے ان کے لانے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنے لگے ولید بن ولید کہ میں آپ کے لیے ان کے لانے کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پہ مکہ گئے اور ایک خاتون نے اور جو ان دونوں کے پاس کھانا لے جایا کرتی تھی، اس کے پیچھے جا کر ان کا ٹھکانہ بھی معلوم کر لیا۔ یہ دونوں ایک بغیر چھت کے مکان میں قید تھے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ایسے گھر میں قید کر دیا گیا تھا جس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ چنانچہ رات ہوئی تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کو پھلانگ کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور بیڑیا کاٹ کر اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ المنورہ ان دونوں کو لے بھاگے، یعنی ان دونوں کو مدینہ کی جانب لے آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہجرت کی تھی، جو صحیح بخاری کے اندر بھی اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی کس انداز کی کہ ایک جانب انہوں نے حضرت عیاش کو سمجھایا، دوسری جانب انہوں نے ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ اس وقت متعینہ پہ ہمیں پہنچنا ہے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں، اور حضرت عمر نے جب دیکھا کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہے، یعنی رکنے کے لیے اور مدینہ چلنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عیاش کو اپنی اونٹنی دے دی اور اپنی اونٹنی لے جانے کا حکم دیا، تاکہ اگر کوئی ایسے معاملات محسوس ہو تو اس اونٹنی اس تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے تم واپس بھاگ آنا۔ تو اس قسم کی دوراندیشی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہی وہ دوراندیشی تھی کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، دوسرے خلیفۃ الثانی آپ کو بنایا گیا، یعنی آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے، تو اسی دوراندیشی سے جو بڑے بڑے معاملات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آسانی کے ساتھ حل کر لیے، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت موجود تھی۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوراندیشی اور آپ کے ذریعے سے اسلام کو بے شمار نفع پہنچا، بے شمار فوائد پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اسلام کا ایک دروازہ ہے کہ جب یہ ٹوٹ جائے گا تو اسلام میں فتنے سٹارٹ ہو جائیں گے جو قیامت تک ختم نہیں ہوگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم پڑی۔ راوی حدیث غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی اب یہ اس کے بند کرنے کے کوئی امکانات نہیں ہوں گے، قیامت تک کے فتنے داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں شہید ہوں گا یا فطری موت مر جاؤں گا تو توڑ دیا جائے گا کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ اور اللہ کے نبی جب احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسکت یا احد، اے احد تھم جا، تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں
یہاں پہ بھی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں تمام باتیں پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ تو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر بڑے ہی دوراندیش اور فیصلے کے سلسلے میں بڑے بہترین فیصلوں کو انجام دینے والی شخصیات تھی۔ آپ کی کئی باتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی آیتیں نازل کی اور آپ کے فیصلے کو اللہ رب العالمین نے بھی پسند فرمایا۔ کئی فیصلوں کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کتاب اللہ کے سلسلے میں۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے سمجھایا، لیکن یہ دونوں مشرکین کی قید میں آئے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑایا بھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے، ان کے سلسلے میں جب مشرکین کو معلوم پڑتا کہ یہ ہجرت کرنے والے کچھ لوگ ہیں، یعنی عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے چھپاتے ہوئے نکلتے چلے جاتے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان رہ گئے تھے جنہیں مشرکین مکہ نے زبردستی روکا ہوا تھا۔ یعنی سوائے چند مسلمانوں کے اکثر و بیشتر لوگ مکہ المکرمہ سے نکل چکے تھے جو ایمان والے تھے اور مدینہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر چکے تھے روانگی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل تیار تھے، صرف حکم الہی کے منتظر تھے، اللہ رب العالمین کے حکم کے منتظر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رخصت سفر بھی بنا ہوا تھا۔ اس کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، یہ لاوے کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستان علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ ہی مدینہ ہی آ گیا ہے، یعنی جو حبشہ کے مہاجرین تھے وہ بھی کیا کہ وہ بھی پہلے جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی جانب، وہ اس کے وہاں جو مہاجرین تھے وہ بھی مدینہ کی جانب آ گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان باندھ لیا اور نکلنا ہی چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا رک جاؤ، رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العالمین اجازت دے دے، اللہ کی جانب سے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رکے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے، یعنی سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھی، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے باب الہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ کے تحت اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو روک لیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا بھی ایک مقصد تھا کہ اب دیکھیں جب اللہ کے نبی نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ابو طالب علی بن ابی طالب، جو ابو طالب وہ شخصیت جن کی موجودگی میں کبھی مشرکین نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर या आपके आले खानदान के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं किया या किसी किस्म की ईजा रसानी से वो बचते रहे। तो ये तमाम वजूहात थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानिब हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया, तो वही दूसरी जानिब अपने साथ सफर पे ले जाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत का इंतखाब किया। अब ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला था, जो ईमान वाले थे, ये इनकी प्लानिंग्स थी। लेकिन दूसरी जानिब मुशरिकीन मक्का भी मुस्तैद थे, उन्हें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के गाहे बगाहे मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ने और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने के मामलात से वो वाकिफ थे और उसको वो सुन रहे थे, जान रहे थे, वो तमाम चीजें उनके सामने मौजूद थी। अब इन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये यहाँ से निकल जाए और यहाँ से निकलने के बाद इसी तरीके से दीन इस्लाम फैलता चला जाए, तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल और मुसीबत वाली बात होगी। तो एक तरफ तो उनकी नाक और घमंड का भी मामला था कि मक्का वालों को यानी मक्का वाले इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इस किस्म के भी मामला थे। तो अब कुरैश ने, मक्का के मुशरिकीन ने क्या किया, अपनी पार्लियामेंट में, दारुन नदवा नामी पार्लियामेंट में, दारुन नदवा एक मकाम था जहाँ मुशरिकीन जमा होते थे, वहां पे प्लानिंग की। वहां पे प्लानिंग क्या की, उसको भी सुनते चले कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की और किस तरीके से उन्होंने सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्लानिंग के मामला अंजाम दिए। जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन तैयार हो होकर निकल गए और बाल बच्चों और मालो दौलत को लाद फांद कर औस और खजरज के इलाके में जा पहुंचे, तो उनमें बड़ा कोहराम मचा हुआ था। गम व अलम के लावे उनके ऊपर फूट चुके थे और उन्हें ऐसा रंजो गम हुआ कि उससे कभी भी साबका ना पड़ा था। अब उनके सामने एक ऐसा अजीम और हकीकी खतरा मुजस्सम हो चुका था, जो उनकी बुत परस्ताना और इक्तिसादी इज्तिमाइयत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। मुशरिकीन को मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कमाल क़ियादत और रहनुमाई के साथ साथ किस कदर इंतहाई दर्जा क़ुव्वत तासीर मौजूद है और आपके सहाबा में कैसी अजीमत और इस्तिकामत और कैसा जज्बा फिदाकारी पाया जाता है। फिर औस और खजरज के कबाइल में किस कदर क़ुव्वत व कुदरत और जंगी सलाहियतें मौजूद है और उन दोनों के कबाइल के अकला में सुलह व सफाई के कैसे जज्बात और किस किस अंदाज से उनमें जंगजू लोग मौजूद हैं। ये तमाम चीजें मुशरिकीन देख रहे थे और वो देख रहे थे कि आगे हमारे मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। मुमकिन है कि ये मक्कातुल मुकर्रमा पे हम हमला कर दे, या मुमकिन है कि हम इनसे लड़ाई करें तो ये हम पे गालिब आ जाए। इस किस्म के तमाम तर मामलात उनके सामने मौजूद थे। चुनांचे उन्होंने इसका भी एहसास किया हुआ था कि यमन से शाम तक बहरे अहमर के साहिल से उनके जो तिजारती काफले जाते हैं, जो भी चीज़ गुजरती है, उनका उनका कहीं ना कहीं तिजारती मामलात और उनके रास्ते में इस किस्म की रुकावटें भी सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस्लाम के मानने वाले लोग बन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने सामने रखा और ये उनका मकसूद असल में ये था कि किसी ना किसी तरीके से क्या किया जाए, यानी इस मामले को ख़त्म किया जाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन, आपके सहाबा को इनको कि यानी मुकम्मल तरीके से, जैसे आज भी लोग चाहते हैं ना, आज भी कई ऐसे लोग हैं माशरे के अंदर जो इस चीज़ को चाहते हैं कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को मुकम्मल तौर पे क्या किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़े तौर पर किताबुल्लाह के अंदर भी बयान कर दिया कि ये अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने नूर को मुकम्मल करेगा अगरचे काफिरों को बुरा ही क्यों ना लगे। अल्लाह ने क्या बात बयान की, देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर सूरह सफ के अंदर आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर यानी दीन इस्लाम अपने अपने फूकों से बुझा दे,
جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، یعنی مکمل کرنے والا ہے، یعنی دین اسلام کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا دین اسلام کے تمام معاملات کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے مشرکین مکہ بھی اٹھے، انہوں نے بھی پلاننگز کی، انہوں نے بھی مختلف قسم کے معاملات انجام دیے۔ مشرکین نے اسی مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 تاریخ صفر کی 26 تاریخ کو نبوت کے 14ویں سال مطابق 12 ستمبر یعنی جمعرات کے دن پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں ایک میٹنگ لی اور اس میٹنگ کے اندر یہ ایک بڑا اجتماع لیا گیا، مشرکین کے بڑے بڑے سردار اس میں جمع ہوئے اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندے موجود تھے، اس میں شریک تھے، اور موضوع بحث ایک ایسی قطعی پلاننگ کی تیاری تھی کہ جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ اور اجلت تمام پاک کر دیا جائے اور ان کو صاف کر دیا جائے، اس دعوت کی روشنی کو کل طریقے سے مکمل طریقے سے کیا کیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے ابو جہل بن ہشام موجود تھے، قبیلہ بنو مخزوم سے تھے، زبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عامر یہ بنی نوفل بن عبد مناف سے تھے، اسی طریقے سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب یہ بنی عبد شمس بن عبد مناف سے تھے، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے تھے، اسی طریقے سے ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسود اور حکیم بن حزام بنی اسعد بن عبد العزہ سے کے قبیلے سے تھے، اسی طریقے سے نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج یہ بنی سہم سے تھے، امیہ بن خلف یہ بنی جمحہ سے تھے۔ یہ تمام قسم کے لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک خطرناک پلاننگ کو انجام دینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ وقت متعینہ پر یہ تمام نمائندے دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شخص جلیل کی صورت میں عبا اوڑے ہوئے اس مجلس میں پہنچ گیا۔ ابلیس بھی انسانی شکل میں، شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اس کے جو حدیثوں سے ثابت ہے، چنانچہ ایک بزرگ شخص، ایک ولی، یعنی دیکھنے دکھانے میں ایسا محسوس ہو کہ بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک انسان ہے، تو ابا اوڑے ہوئے راستہ روکے ہوئے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا کہ یہ اہل نجد کے ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ کوئی مشورہ ہی عطا فرما دے، یعنی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کر دے جو آپ کے لیے مفید ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا اس میٹنگ کے اندر، جس میں یہ پلاننگ کی جانے والی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، اور کس انداز سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، انشاءاللہ وہ میٹنگ میں کیا چیزیں ہوئی اور اللہ کے نبی کی کیسی حفاظت کی گئی، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ پارلیمنٹ میں بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ظالمانہ قرارداد پہ کیسے لوگ متفق ہوئے اور کیا ان کی پلاننگ تھی کہ کیسے اللہ کے نبی کو قتل کیا جائے، کون قتل کرے گا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ وقت ختم ہونے پہ ہے اصل میں۔ الحمدللہ جی جزاک اللہ خیر۔ تو اگر کوئی سوال تو شاید نہیں ہوگا کسی کا، انشاءاللہ اگر کسی کا ہو تو اس کو باقی رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پوچھیے گا، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔
ہم سب کو اسی طریقے سے علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام تر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ہمیں اسی انداز سے جمع فرمائے، آمین۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔